أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمى تو ایک وقت مقررہ تک کرو اور فاکتبوہ اس کو لکھ لیا کرو اور ولیکتب بینکم کاتب اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب لکھنے والا بالعدل عدل کے ساتھ ولا یأب کاتب کاتب انکار نہ کرے ان یکتب لکھنے سے وہ لکھائی سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی اس کو سکھایا بس چاہیے کہ وہ لکھے اور املا کون کروائے کون لکھوائے گا کہ ولیملل الذی علیہ الحق اور لکھوائے گا وہ کہ جس پر حق ہے جو مقروض ہے ولیتق اللہ ربا اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے یعنی اپنے پروردگار اپنے رب اللہ سے وہ ڈرے ولا یبخس منہ شیئا اور نہ کم کرے اس میں سے کسی چیز کو لکھواتے ہوئے کوئی چیز کم نہ کرے فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے سفیہن بے عقل او ضعیفاً یا کمزور او لا یستطیع ان یملہ یا وہ املا کروانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا لکھوانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا فلیملل ولیہ بالعدل تو لکھوا دے اس کا سرپرست اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا یہ ایک حصہ ہے، یہ آیت لمبی آیت ہے، اسی ایک حصے کے دو درس ہیں، ایک درس کل بیان ہوا، ایک آج انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو پچھلے رکوع ہیں 4-5 رکوع ان میں سے دو بڑی چیزیں بیان فرمائی، ایک تو صدقہ خیرات اور صدقہ خیرات کے فضائل اور 7 شرطیں اللہ نے صدقہ دینے والے کے لیے بیان فرمائی جو تفصیلاً کئی دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ ہر صدقہ خیرات کرنے والا قرآن مجید کی ان 7 شرطوں کو لکھ کے جیب میں رکھ لے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی پر اس کی وجہ سے ظلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو 7 شرائط ہیں ان کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی۔ اور دوسری چیز سود اور تجارت میں فرق اور سود کی حرمت، تو اس کی تفصیلاً پچھلے دروس میں اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اب تیسری چیز اس 36ویں رکوع سے مالی مسائل، مال کے جو مسائل ہیں وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین جب بندہ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو ان میں 3 بنیادی قوانین اللہ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کے اندر 3 بنیادی قوانین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی مسائل بھی آگے ہیں، لیکن اصل یہ 3 بنیادی قوانین جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 دستاویز کی تیاری، کاغذات تیار کیے جائیں، دستاویز لکھی جائے، تحریر لکھی جائے۔ نمبر 2 گواہوں کا تقرر، گواہ مقرر کیے جائیں اپنی ان باتوں پر۔ نمبر 3 رہن کی تفصیلات کہ کسی چیز کو رہن رکھا جائے، یہ بھی ادھار کی ایک قسم ہے، تو رہن کی تفصیلات جو ہے یہ بھی اللہ جل شانہ نے آگے بیان فرمائی۔ اور کل کے درس میں یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آج سے 50 60 70 سال آپ پیچھے جائیں تو تب بھی لکھنے والے یا پڑھنے والے بہت کم ہوتے تھے۔ کوئی خط آتا تھا تو پورے گاؤں میں جا کر پڑھے لکھے آدمیوں سے پڑھایا جاتا تھا یا ان سے لکھایا جاتا تھا۔ تو یہ 60 70 80 سال یا ایک صدی پہلے کی بات ہے، تو 14 صدیاں پہلے کیا حالت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھے پڑھے لوگ بہت کم تھے، اس لیے تحریر کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کسی معاملے میں تحریر کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ تحریر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی وہ تجارت جائز ہی نہیں ہے یا وہ بیع فاسد اور باطل ہو جائے گی، وہ بیع آپ کی آپس میں لین دین معاملہ وہ شمار ہی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ شمار ہوگا، لیکن یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ تو مستحب کے درجے میں اس لیے ہے کہ معاملہ طے کرنے کے بعد آدمی انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے کہ میں نے کیا شرائط مقرر کی تھی، کتنی مدت مقرر ہوئی تھی، کیا چیز مقرر ہوئی تھی، تو یہ انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے۔
اور جب بھولے گا تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد پھیلے گا، خانہ جنگی ہوگی. تو اس لیے ممکنہ تنازع سے بچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے تحریر کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اس کو لکھا جائے. جو معاملہ آپس میں کرو، جو بات چیت آپس میں طے ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے والد اور بیٹے کے درمیان ایک چیز طے کیوں نہ ہو رہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جب لکھنے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی کیا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہے. اور پھر کل اگر جو ہے کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ سب سے پہلے لڑائی اسی باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے. آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں، اسی جو ہے اعتماد والی بات کو لے کر جو بات لکھی نہیں گئی تو سب سے زیادہ جھگڑے قریبی رشتہ داروں میں ان کے کیس درج ہیں. سب سے زیادہ جھگڑوں کے کیس قریبی رشتہ داروں کے. وجہ کیا ہے کہ بھائی میں اس کا باپ ہوں یا میں اس کا بھائی ہوں، کیا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، تم لکھواؤ گے مجھ سے یہ بات. بھائی اللہ نے جب کہا ہے کہ جب آپس میں معاملہ کرو تو آپس میں لکھ لو، ٹھیک ہے، تاکہ کل تنازع نہ پیدا ہو، کل جھگڑا پیدا نہ ہو. شرائط لکھی ہوئی ہو، چیز لکھی ہوئی ہو، مدت لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. پھر آگے جو آ رہا ہے گواہ مقرر ہو، ٹھیک ہے. تو اگلی آیت کے اگلے حصے میں گواہوں کی بات آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے کہا. اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ معاملات احادیث میں آتے ہیں کہ حضور نے ایک صحابی سے گھوڑا خریدا تو گھوڑے کو بھی خرید و فروخت کو، لین دین کو بھی حضور نے لکھوایا اور گواہ مقرر کیے. حالانکہ صحابہ حضور پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، بلکہ اپنی جان چھڑکتے تھے، اپنی جان حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تحریر فرمائی. حضور کی تحریریں احادیث میں موجود ہیں اس باب میں. تو بہرحال یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے تاکہ آئندہ ممکنہ تنازع سے بچا جا سکے. اور اسی طرح کل کے درس میں یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ ولا یأب کاتب ان یکتب، کہ کاتب جو ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کہ کما علمہ اللہ فلیکتب، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. اور لکھنے والا فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، لکھنے والا جو کاتب ہے وہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے. عدل کے ساتھ اس لیے کہ اسٹام جو ہوتا ہے، لکھائی جو ہوتی ہے، تحریر جو ہوتی ہے، اس میں الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے، یہ قلم کا جو فتنہ ہے یہ بڑا فتنہ ہے. تو بعض دفعہ وکیل آپ کے اسٹام میں سے، آپ کی تحریر میں سے کسی ایک لفظ کو لے کر جب جرح ہوگی عدالت میں تو اس جرح میں ایک لفظ کو لے کر یا تو آپ کو مقدمہ جتوا دے گا یا مخالف وکیل آپ کو ہرا دے گا. تو اس لیے جو الفاظ لکھے جا رہے ہیں، جو شرائط لکھی جا رہی ہیں، جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہ پوری پوری ہوں، صاف صاف ہوں. تو اسی طرح میں نے 2 حدیثیں بیان کی تھیں. ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ کسی کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی چیز بنا کر دے دینا تمہارا یہ صدقہ ہے. اور دوسری حدیث یہ کہ حضور نے وعید ارشاد فرمائی اس آدمی کے لیے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو یا کوئی چیز دی ہو اور وہ دوسروں کو مستفید نہ کرے. حضور نے فرمایا من سئل علما یعلمہ، جس سے کسی ایسی بات کو دریافت کیا جائے، کسی چیز کو پوچھا جائے جو وہ جانتا ہے، فکتمہ، پھر بھی وہ اس کو چھپا لیتا ہے، نہیں بتاتا، تو الجم بلجام من نار یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اسے اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. تو کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک چیز اللہ نے دی تھی اس کو اس نے چھپا لی. اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ جس طرح کتابت جو ہے فرض واجب نہیں ہے، اسی طرح کاتب کے لیے تحریر کرنا بھی فرض واجب نہیں ہے، وہ بھی مستحب کا درجہ ہے. کہ مطلب یہ ہے کوئی شخص مجبور آپ کے پاس آ جاتا ہے اور جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے تو آپ کو لکھ دینا چاہیے. ہاں اس کو انکار کا اختیار بھی ہے کہ وہ چاہے تو انکار کر دے، جبر نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے. اور لکھائی کی اجرت کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا. اسٹام والے جو لیتے ہیں مناسب معاوضہ اگر لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. اور ایک بات کل کے درس میں یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ قرض اور دین، ادھار اور قرض میں فرق کیا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں الفاظ ادھار کے معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، دین اور قرض. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ادھار یا دین جو ہے یہ عام ہے ہر چیز کے لیے، لیکن قرض خاص ہے. قرض جو ہے یہ صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے. کوئی آدمی آئے آپ کو کہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، فلاں تاریخ کو میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے رقم دے دیں، مہربانی فرمائیں. تو یہ قرض ہے، یہ صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے. اور جو
دین ہے ادھار، وہ کسی چیز کے تبادلے کے ضمن میں کوئی نقد رقم واجب الادا ہو تو اسے ادھار کہتے ہیں، دین کہتے ہیں۔ کہ آپ نے مثال کے طور پر کل میں نے مثال بیان کی تھی، کوئی شخص مکان بیچتا ہے، کسی کو زمین بیچتا ہے، کوئی جانور فروخت کرتا ہے، کوئی چیز بھی اپنی بیچتا ہے، تو وہ بیچنے والا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، عموماً جو سودا ہوتا ہے آپس میں وہ نقد ہوتا ہے۔ جیسے آپ چیز بیچنے کے لیے گئے، ادھر سے آپ نے اس کے جو ہے نام کروا دی، مکان نام کروا دیا، زمین نام کروا دی، اس نے آپ کو نقد 10 ب10 ہاتھوں ہاتھ پیسے دے دیے۔ عموماً جو ہے یہی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت نقد ہوتی ہے۔ لیکن اگر گاہک جو ہے وہ قیمت کی ادائیگی کے لیے مہلت طلب کرے، وہ کہے کہ بھائی بات سنیں، آپ مجھے جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں تو آپ آدھی رقم ابھی لے لیں یا 3 حصے لے لیں، چوتھا حصہ جو رقم ہے یہ آدمی ضامن ہے، یہ گواہ ہے، بیچ میں میری ضمانت دیتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 4 مہینے کا نیٹا دے دیں، 4 مہینہ مجھے جو ہے وہ آپ مہلت دے دیں، 5 مہینے مہلت دے دیں۔ تو یہ جو مہلت طلب کر رہا ہے تو یہ ادھار جو ہے یہ دین ہے، یہ قرض نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ قرض اور ادھار میں فرق ہے۔ اور ادھار کی 3 شکلیں، ایک شکل تو کل میں نے بیان کی تھی، 2 صورتیں آج بیان کروں گا۔ وہ کل والی جو صورت ہے اس کو دوبارہ سن لیں کہ 2 آدمی سودا کر رہے ہیں، ایک چیز بیچنے والا ہے، دوسرا چیز خریدنے والا ہے، اور دونوں طرف چیز موجود نہیں ہے، نہ اس کو دینے کے لیے چیز ہے نہ اس کو خریدنے کے لیے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں موجود نہیں، سودا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا جی وہ جو ہے یہ جو آپ کی گندم آ رہی ہے، گندم کی کٹائی جو ہو رہی ہے، ابھی مثال کے طور پر گندم بو دی گئی ہے، اچھا جی گندم کی کٹائی جو 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں ہوگی، آپ کی گندم جو آئے گی، آپ سودا کریں جی میرے ساتھ، مجھے 15 من گندم آپ سے چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 15 من گندم آپ کی ہو گئی۔ اچھا دوسرا پیسے دے دو، وہ کہتا ہے جی پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، سودا آپ کر لیں، پیسے میں جب آپ سے گندم لوں گا اسی وقت آپ کو دے دوں گا، آپ نے 15 من گندم میرے لیے چھوڑنی ہے۔ اب یہ جو سودا ہو رہا ہے، نہ اس کے پاس دینے کے لیے گندم ہے، گندم تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئی، نہ اس نے پیسے دیے ہیں، اب بیچ میں سودا ہو گیا۔ یہ سودا ادھار کا ادھار کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ سودا شریعت تسلیم نہیں کرتی، ایسا سودا شریعت نہیں مانتی۔ اس کو میں نے کل بیان کیا تھا، اس کو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، شریعت اور فقہا کی اصطلاح میں۔ حضور نے حدیث میں فرمایا نہا عن بیع الکالی بالکالی، حضور نے فرمایا کہ ادھار کے ساتھ ایسی خرید و فروخت شریعت نے منع فرمائی ہے، تو ایسی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ادھار کی ایک خرید و فروخت کی قسم تھی جو ہمارے ہاں کئی جگہ کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں اگر ایسی کسی قسم کی کوئی بیع ہو تو وہ بیع شریعت تسلیم نہیں کرتی، شرعاً اس بیع کو فاسد کہا جائے گا، وہ بیع تسلیم نہیں ہوگی۔ دوسری صورت ہے بیع سلم کی۔ بیع سلم کی 2 صورتیں ہیں کہ قیمت موجود ہے، چیز موجود نہیں ہے، قیمت اس کے پاس پیسے پکڑے ہوئے ہیں، چیز ابھی نہیں ہے۔ یہی گندم کا سودا ہو رہا ہے، پیسے وہ دے رہا ہے لیکن گندم 4 مہینے بعد آئے گی۔ یا دوسری صورت ہے کہ چیز موجود ہے، چیز یہ اس کو دے رہا ہے، حوالے کر رہا ہے، پیسے ابھی اس کے پاس نہیں ہے، پیسے یہ 4 مہینے بعد دے گا۔ یہ دونوں صورتیں بیع سلم کی ہے اور یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ان میں ادھار جو ہے وہ جائز ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں فَلْيُسْلِفْ فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل، یعنی بیع سلم بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے، اس میں شرطیں ہیں۔ یہ بیع جائز تو ہے لیکن اس میں شرائط ہیں، کچھ شرائط حدیث میں موجود ہیں، کچھ فقہا نے بھی لکھی ہیں، تو یہ تقریباً 9 شرائط ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک شرط کو بیان کرتا ہوں، اگر کبھی ایسی بیع کرنی پڑ جائے، ایسے معاملہ کرنا پڑ جائے خرید و فروخت کا، تو اس میں یہ شرائط یاد ہونی چاہیے۔ چیز موجود ہے، پیسے بعد میں دے گا، یا پیسے ابھی دے رہا ہے، چیز بعد میں لے گا، یہ دونوں صورتیں بیع سلم کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز پیماش معلوم ہو، پہلی شرط شریعت نے یہ لگائی کہ حضور نے حدیث میں فرمایا فی کیل معلوم، اس کی پیماش معلوم ہو۔ اچھا جی جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں، کپڑا ہے یا کوئی چیز ہے، کتنے میٹر ہوگی ابھی سے معلوم ہو کہ پیسے یہ دے رہا ہے، چیز آپ بعد میں دیں گے، اچھا جی اتنے میٹر کپڑا آپ نے مجھے دینا ہے، یہ کیل معلوم ہو گیا۔
اور وزن معلوم ہے، حضور نے فرمایا وزن بھی معلوم ہو، اگر وزنی چیز ہے، کیلی چیز ہے تو کیل معلوم ہو، پیمائش معلوم ہو، وزن والی چیز وزنی چیز ہے تو اس کا وزن معلوم ہو کہ آپ نے 10 من چیز مجھے دینی ہے، 15 من دینی ہے، یہ وزن معلوم ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو کہ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، فلاں تاریخ کو جو ہے یہ چیز میں آپ کے حوالے کر دوں گا، جو ہے رقم آپ مجھے دے رہے ہیں میں اتنی تاریخ کو دے دوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ بھی معلوم ہو، کس شہر میں دے گا، کس گاؤں میں دے گا، یہاں لا کر دے گا، جگہ معلوم ہونی چاہیے کہ کس جگہ وہ چیز آپ کے حوالے کرے گا، کس جگہ دے گا۔ اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ جنس بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اب چاولوں کی بے شمار قسمیں ہیں، کھجوروں کی بے شمار قسمیں ہیں، گندم کی قسم کی ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی گندم، ادنا قسم کی گندم ہے، تو جنس بھی معلوم ہو کہ فلاں جو ہے 85 چاول جو ہیں یا سیلا چاول ہیں یا کون سی جنس ہے، کس جنس کی چیز جو ہے سودا ہو رہی ہے، وہ جنس بھی معلوم ہو۔ اور فقہا فرماتے ہیں 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس کا بھاؤ طے کر لینا ضروری ہے کہ کتنے میں وہ آپ کو چیز دے گا، تو 1500 روپے من، 2000 روپے من، 3000 روپے من، یہ جو بھاؤ ہے، یا میٹر اگر کیلی چیز ہے، پیمائش والی چیز ہے تو آپ 100 روپے میٹر، 200 روپے میٹر، یا جو بھی، یہ بھاؤ کا اس وقت طے کر لینا، اس وقت بھاؤ کا بھی معلوم کرنا دونوں کا ضروری ہے۔ مثلا 2 فریقوں کے درمیان طے پاتا ہے کہ فلاں چیز یا فلاں جنس کا اتنے تول میں یا اتنے ماپ میں فلاں تاریخ کو اس بھاؤ کے ساتھ میں لین دین کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں معلوم ہو۔ چنانچہ قیمت نقد ادا کر کے سودا طے پا جاتا ہے تو یہ درست ہے۔ چیز کے ناپ تول میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اور بھاؤ کے مطابق اس کی کل قیمت میں بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو یہ جو شرطیں ہیں یہ فقہا نے بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ 7ویں شرط جو ہے وہ فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سودے کی یہ جو مدت ہے، تو جو مدت طے ہوگی، اس مدت کی مدت کم از کم 15 دن ہونی چاہیے، یا کم از کم، بعض نے 1 مہینہ بھی اس کا بھی تعین کیا ہے کہ 1 مہینہ ہو۔ اور اسی طرح 8ویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ سودا، وہ چیز، وہ مارکیٹ سے بالکل معدوم نہ ہو، وہ چیز مارکیٹ میں بالکل موجود نہ ہو تو تب بھی سودا نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ اس وقت وہ چیز جب معاہدہ طے پا رہا ہے تو معاہدہ طے پاتے وقت وہ چیز بازار میں بھی موجود ہونی چاہیے۔ اگر بازار میں موجود نہیں ہوگی تو تب بھی یہ بیع سلم میں جو ہے یہ شرط نہیں پائی جائے گی، یہ چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 9ویں شرط یہ ہے کہ اس قسم کی جو بیع ہے اس میں مدت تبادلہ یہ واضح ہونی چاہیے۔ اگر مدت کا تعین نہیں ہوگا تو بیع درست نہیں ہوگی۔ مثلا اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جنس کا تبادلہ اس وقت ہوگا جب فصل پکے گی، یعنی اب مدت نہیں مقرر کرتا کہ 4 مہینے بعد جو ہے میں مارچ کے مہینے کی 15 تاریخ کو آپ کو یہ دوں گا، یہ مدت مقرر ہونی چاہیے۔ اگر مقرر نہیں کرتا اسی طرح مجہول کیا دیتا ہے کہ اچھا جی جب فصل پکے گی اور کٹے گی اور فصل پک کر کٹ کر آئے گی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب کیا پتا فصل پکے گی اور کٹے گی کب، صحیح تاریخ اس کی معلوم نہیں ہے تو تب بھی یہ بیع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سودا کرتا ہے کہ اچھا یہ میری جو گائے ہے یا میری بھینس ہے یا کوئی جانور ہے، یہ جانور جب بچہ دے گا تو اس وقت جو ہے قیمت ادا کی جائے گی، تو اس قسم کی مجہول جو مدت ہے یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی بیع کو بیع فاسد کہتے ہیں، یہ بیع فاسد شمار ہوگی۔ اور اجل مسمى کا جو لفظ ہے اس آیت میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم آپس میں ادھار کی بیع کرو تو ایک وقت مقرر تک کرو۔ الی اجل مسمى کا لفظ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ مدت کا تعین لازمی ہے، ضروری ہے کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ کو یہ چیز وصول کی جائے گی۔ اور اگر مدت مجہول ہو، مدت سامنے نہ ہو، مدت بیان نہ کی جائے، مقرر نہ کی جائے، تو شریعت اور فقہا کی اصطلاح میں اسے بیع الغرر کہتے ہیں۔ یہ دھوکے کی بیع ہے اور شریعت کی روح سے یہ بیع ناجائز ہے۔ اچھا، یہ بیع سلم کی پہلی صورت ہے کہ پیسے تو وہ دے رہا ہے، چیز موجود نہیں ہے۔ اب دوسری صورت بیع سلم کی کیا ہے کہ چیز موجود ہے، چیز اس کو دے رہا ہے،
وہ گاہک اس کو وصول کر لیتا ہے مگر قیمت فوری طور پر ادا نہیں کرتا بلکہ خاص مدت کے لیے ادھار کر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سردیوں میں اوپر اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فلاں یہودی کے پاس کپڑا موجود ہے، آپ اس کو پیغام بھیجیں اور پیغام بھیج کر اس سے کپڑا ادھار لیں، آپ کپڑا ادھار لے لیں، بعد میں قیمت دے دیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے ادھار لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھی بھیجا، تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ حضور آپ کپڑا لے لیں اور مدت مقررہ پر آپ اس کو رقم ادا کر دیں، جب مدت مقرر کریں۔ حضور نے یہودی کو ایسا پیغام بھی بھیجا تھا مگر اس نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بیع کی جو صورت ہے یہ بھی جائز ہے، مدت مقرر کر کے قیمت کا ادھار کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک تیسری صورت جو ہے وہ ادھار کی ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، پہلے زمانے میں یہ کاروبار عام نہیں تھا، جس کو قسطوں کا کاروبار کہتے ہیں۔ ایک موبائل ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، ایک گاڑی ہے، ایک مکان ہے، کوئی چیز بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ قسطوں پر دینا، تو یہ بیع یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس کی قسط لیٹ ہو جائے، دیر سویر ہو جائے تو اس پر مالی جرمانہ نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کی 10 تاریخ سے زیادہ لیٹ ہو جائے گی تو آپ کو اتنی رقم زیادہ دینی ہوگی، یہ چیز جائز نہیں۔ ورنہ عام طور پر قسطوں کا کاروبار، نقد کاروبار تو ویسے ہی ہو رہا ہے بازار میں کہ یہ موبائل ہے، آپ میرے پاس سے یہ موبائل لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 30,000 روپے کا دوں گا، جی ٹھیک ہے، نقد سودا ہو تو نقد کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ادھار لیں گے، قسطوں پر لیں گے، آپ رقم مجھ سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہی میں آپ کو 35,000 میں دوں گا، اس کی میں 12 قسطیں کر دوں گا، آپ ایک سال میں اتنی جو ہے یہ جو رقم ہے 35,000 روپیہ آپ ایک سال میں مجھے ادا کریں۔ اب یہ جو قسط پر ہو گیا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کسی طرح کا سود یا دھوکہ نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ بیع بالکل جائز ہے۔ اب حدیث میں ادائیگی قرض کا ایک عجیب واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرض کی واپسی کس قدر ضروری ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ کسی امت کا ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی سے مقررہ مدت کے لیے 1,000 دینار قرض دیا۔ قرض خواہ نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ، میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، کوئی گواہ لاؤ۔ تو اس آدمی ضرورت مند نے کہا کہ میرا کوئی بھی گواہ نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا اچھا گواہ چلو اللہ ہے تو ضامن لے آؤ جو تمہاری ضمانت اٹھائے کہ تم یہ رقم مجھے واپس کرو گے۔ تو وہ کہنے لگا میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ تو اس نیک دل آدمی نے بغیر گواہ کے، بغیر ضامن کے 1,000 دینار قرض دے دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا، وہ چلا گیا لے کے اس نے استعمال کیا، جب ادائیگی کا وقت آیا تو مقروض آدمی دریا سے اس پار سفر پر تھا، یہ اس طرف تھا، بیچ میں دریا تھا اور وہ اس طرف تھا، تو اسے اپنے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ وہ 1,000 دینار واپس کرنے کے لیے لے کر کنارے پر آیا دریا کے، لیکن کوئی کشتی نہیں آئی جو اسے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دے۔ سخت پریشان ہوا کہ قرض کی ادائیگی وقت پر نہیں ہو سکے گی، میں تو جو ہے جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اسی سوچ و بچار نے اس کو مجبور کر دیا کہ اس نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے، دعا کی اور عرض کیا مولا کریم میں نے فلاں شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کی رقم فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا، اور رقم موجود ہے، آج تاریخ آ چکی ہے مگر دریا کے پار جانے کے لیے سواری موجود نہیں ہے، اللہ آپ گواہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر قرض خواہ کو، قرض دینے والے کو رقم وقت پر نہیں ملتی تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گی، اے اللہ اب تو ہی اس کا انتظام فرما۔ آخر اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈال دیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نے ایک لکڑی لی، وہاں بڑی لکڑی پڑی ہوئی تھی، لکڑی لے لی، اس کو بیچ میں سے کھوکھلا کیا، بیچ میں سے اس کا لکڑی کو درمیان میں سے خالی کر لیا، کھوکھلا کر لیا، اور 1,000 دینار اس میں رکھ دیے، اور ساتھ ایک رکا بھی اس کے نام پہ رکھا کہ میں آپ کے یہ دینار لانا چاہتا تھا،
لیکن کوئی کشتی مجھے نہیں ملی، میں اس لکڑی میں ڈال کر دریا کے حوالے کرتا ہوں تو یہ آپ کو پہنچ جائیں تو آپ ان کو وصول کر لیں۔ اب اس نے اس کا منہ اچھی طرح بند کر دیا، دریا میں ڈال دیا، اور خود پھر ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا کہ چلو شام تک مجھے کوئی کشتی مل جائے تو میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کو کشتی نہیں ملی۔ اب ادھر جو مقروض قرض دینے والا ہے وہ بھی انتظار میں تھا، وہ بھی کنارے پر پہنچ آیا کہ چلو ہو سکتا ہے وہ آ جائے، تو اب اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دی، کوئی کشتی، کوئی آدمی، وہ مایوس ہونے لگا، اور مایوس ہو کر جب وہ گھر کو لوٹنے لگا تو اس نے دریا میں بہتے ہوئے ایک لکڑی دیکھ لی، ایک بڑی لکڑی تھی، تو اس نے کہا کہ چلو گھر میں کوئی چیز آگ جلانے کے لیے، ایندھن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو چلو میں اس لکڑی کو گھر لے کر جاتا ہوں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اب جب گھر پہنچا، گھر جا کر اس نے اس لکڑی کو توڑا تو 1000 دینار اس میں موجود تھے، اور مقروض کا رکا بھی اس میں موجود تھا۔ وہ شخص جو ہے اس نے اپنا قرض پایا اور مطمئن ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کچھ دن بعد جب اس کو کشتی ملی جو مقروض تھا، تو وہ کشتی پہ سوار ہو کے دریا کے اس پار آیا اور قرض دینے والے کے پاس پہنچا اور اسے 1000 دینار پیش کیے۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید دینار دریا میں بہہ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ معذرت بھی کی کہ وہ قرض کی رقم میں مقررہ تاریخ پر آپ کو نہیں لوٹا سکا کیونکہ کشتی میسر نہیں آئی تھی۔ تو قرض خواہ نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے آپ کی بھیجی ہوئی رقم مل چکی ہے، تو اس لیے میں آپ سے رقم نہیں لوں گا۔ جب مقروض نے زیادہ اصرار کیا تو قرض دینے والے نے کہا کہ تم حلفیہ بیان کرو کہ کیا تم نے 1000 دینار لکڑی میں بند کر کے سمندر میں نہیں بہا دیے تھے؟ آخر اس نے تسلیم کیا کہ واقعی جو ہے میں نے مقررہ تاریخ پہ ایسا کیا تھا، چنانچہ ان کے درمیان یہ معاملہ تسویہ ہو گیا۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہے۔ تو اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ پکے سچے مسلمانوں کا شیوا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ان 2 مسلمانوں کا تھا کہ قرض دینے والے نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور لینے والے نے بھی دوبارہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ مگر آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ مقررہ تاریخ گزر جاتی ہے، قرض دینے والا پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، اور جو مقروض ہوتا ہے قرض لینے والا وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نوبت لڑائی اور جھگڑے پر پہنچ جاتی ہے، اور نہ مقروض کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ قرض خواہ کو اس کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ دونوں خود غرضی کو جو ہے آگے رکھے ہوئے ہیں، دونوں خود غرضی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی ختم ہو گئی ہے، مفقود ہو گئی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو مذکورہ مثال جو ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب فریقین کی نیت صحیح ہوگی، دونوں کی نیت ٹھیک ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آخری بات اس آیت کے اندر کہ دستاویز جو تحریر ہے وہ کون لکھوائے گا، قرض دینے والا لکھوائے گا یا قرض لینے والا لکھوائے گا؟ تو دستاویز کی تیاری کس کا حق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی تحریر وہ شخص کروائے گا جس کے اوپر حق ہے، جو مدیون ہے یا جو مقروض ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرضے کی شرائط ٹھیک ٹھیک کر کے لکھوائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پروردگار، جو اس کا پروردگار اللہ ہے، اس سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر کرواتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے، بلکہ دستاویز بالکل درست طور پر لکھوائے کہ اتنی رقم فلاں چیز قرض پر لی گئی ہے اور یہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر واپس کرنی ہے۔ بعض اوقات لکھاتے وقت ڈنڈی مار جاتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں، تحریر میں یا زبانی معاہدے کے برخلاف لکھوا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انصاف نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھوانے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ درست طریقے سے دستاویز تیار کروا سکے، تو ایسی صورت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ لکھوانے والا تو وہی ہوگا جس پر حق ہے، لیکن اگر وہ جس پر حق ہے وہ آدمی سفیہن، بے عقل ہو، او ضعیفن، یا ضعیف ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، او لا یستطیع ان یمل،
کہ یا وہ املا کروانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تحریر کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی فطرتی کمزوری ہے جس کی بنا پر وہ درست تحریر کروانے سے قاصر ہے، تو ایسا کم عقل ہے کہ معاملے کو سمجھتا نہیں ہے، یا بہت کمزور ہے یا بوڑھا ہے کہ اس کے حواس درست نہیں ہے، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے لکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ نے فرمایا وَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا جو ترجمان ہے، اس کا ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، نمائندہ ہے، یا جو اس کا وکیل ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ تحریر مکمل کرائے اور کسی قسم کی رو ریات نہ کرے۔ ادھار سے متعلق باقی جو دو قوانین ہیں، گواہی اور رہن، آئندہ درسوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو سننے سمجھنے، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے، پوری دنیا میں اس کے غلبے کے لیے ہمیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مقروضوں کی مدد نصرت فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی معاملات ہیں تجارت کے، لین دین کے، یا اللہ ان سب معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال کو حلال سمجھنے، اپنے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا